فرماتے تھے یار قربانی کا موقع ہو اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کو نہ بھولیں، جب پیدائش کا وقت آئے اللہ کے نبی اس وقت بھی نہیں بھولے، دعا کیا مانگی؟ ایک بکرا تو حضور نے اپنی ذات کے لیے کر لیا، دوسرا بکرا امت کی طرف سے کیا تو دعا کیا مانگی؟ فرمایا اللہم تقبل من محمد وآل محمد و امت محمد، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ بکرا محمد کی آل کی طرف سے، محمد کی امت کی طرف سے اور محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس لیے اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے تو بھائی اپنی قربانی کرنے کے بعد ایک قربانی مصطفیٰ کے نام پہ کر دیں، یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنی قربانی۔ لہذا 1 سال بکرے کے لیے ہونا لازم اور ضروری ہے، اگر اس سے کم تر ہوگا تو آپ کی قربانی وہ جائز نہیں ہوگی۔ دوسری بات، گائے جو ہے گائے، اس کے لیے اسلام نے ہمیں 2 سال کی عمر دی، گائے کے لیے 2 سال کا ہونا لازم اور ضروری ہے، یہ کم از کم عمر ہے، بکرے کی بھی 1 سال اور گائے کی 2 سال۔ بکرے کی اگر 1 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، گائے کی 2 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے، افضل اور اعلیٰ بات ہے، لیکن جو عمریں بتائی گئی ہیں اس سے آپ 1 دن بھی اگر کم بکرا یا گائے لیتے ہیں تو آپ کی قربانی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ آگے جو اونٹ ہے، اونٹ، اس کے لیے اسلام نے 5 سال کی عمر رکھی ہے، اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال، اور اس سے اگر وہ 1 دن بھی چھوٹا ہوگا تو وہ آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام نے یہ جانور بکری، گائے اور اونٹ، اور گائے کی جنس کے اندر، نوع کے اندر بھینس بھی شامل ہے، کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، اگر کوئی کٹے کی قربانی بھی دینا چاہتا نا تو وہ دے سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا کہ یہ جانوروں کی عمریں ہیں، اس کے مطابق جانوروں کو خریدنا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جو قربانی کے ایام ہے وہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ 12 کی مغرب سے پہلے آپ نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو 10 ذی الحج کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لے اور 12 کی مغرب کے بعد قربانی کر لے، یاد رکھیے گا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ وقت دیا ہے، یہ 3 دن ہے، 10، 11 اور 12۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام نے ہمیں ایام تشریق دیے ہیں، یہ 5 دن ہے ایام تشریق، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ کل کی نماز فجر کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد ہر آدمی نے، وہ مرد ہو یا عورت، یہ مسئلہ اپنی بہنوں کو بھی بتائیں، جا کے اپنی زوجہ کو بھی بتائیں، اپنی والدہ کو بھی بتائیں، آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا تنہا نماز آپ نے پڑھنی ہے؟ ہر نماز کے بعد، کل کی نماز فجر سے لے کر 11 کی نماز عصر تک، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، اگر کوئی نماز کے بعد نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا جماعت کے بغیر نماز پڑھیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ تکبیرات نہیں آتی تو ان تکبیرات کو وہ یاد کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے یہ ایام تشریق ہے جس کو اسلام نے 5 ایام ہمیں دیے، 9 ذی الحج سے لے کر 11 کی نماز عصر تک۔ لہٰذا یہ آپ نے اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے، اپنی زوجہ کو بتائیں، اپنی والدہ کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ نماز کے بعد ہم نے ان تکبیرات کا ورد کرنا ہے۔ اگلی بات، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا بات غور سے سمجھنا۔ ہم لاکھوں کا جانور لے لیتے ہیں، 50,000 کا کسی نے بکرا لے لیا، گائے تو آج کل ویسے 2 لاکھ سے زیادہ کی آ رہی ہے،
تو اگر آپ نے جانور لے لیا اور آپ کا جانور کا جو تکبیرات ہے یا اس کو ذبح کرنے کا طریقہ اگر وہ درست نہیں ہوا تو آپ کی قربانی ضائع چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی لیے حضور تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا اپنی قربانی اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ خود فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار ہے، کیونکہ حضور سے بڑا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ آج کل بڑے لوگ ہیں جو عید پہ پیسے کمانے کے لیے وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، جانوروں کو کھال اتارتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سمجھ کے جانا، بلکہ کوشش کریں کہ آپ خود ذبح کریں یا ذبح کرنے والوں کو بتائیں کہ بھائی نہیں، ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اسی لیے کہ جو جانور ذبح کرنے کے بغیر مر جاتا ہے نا، جس کا خون نہیں نکلا، اسلام نے اس کو حرام کہا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اسلام نے کہا یہ سارے جانور حرام ہیں۔ مردار کو کیوں حرام کیا گیا؟ کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اس لیے جو جانور ذبح کیا جائے، اللہ کے نبی نے ذبح کرنے کے آداب ہمیں بتائے ہیں، وہ سمجھیے گا۔ پہلے نمبر پہ حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا جس جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اس کو چارہ ڈالا جائے، اس کو پانی پلا دیا جائے۔ پھر حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، اسی جانور کے سامنے کسی دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ پہلے ایک طریقہ کار تھا، ہماری پرانی جو مائیاں تھیں، وہ جب یہ بکرا قربان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا تھا کسائی کیا، تو اس کی آنکھوں کے اندر سرما ڈالتے تھے، اس کا منہ دھوتے تھے، اس کے پیر دھوتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، ذبح کرنے سے پہلے آپ کی چھری بالکل تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسان طریقے کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کرو۔ اب یہ رہی میری بات غور سے سمجھنا، جو حلق کیا ہے؟ یہاں سے لے کر یہ سینے تک جتنی بھی گردن ہے یہ حلق کہلاتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، اعلیٰ، اوسط اور اسفل، 3 حصے ہیں۔ 3 حصوں میں سے آپ جس حصے پر بھی آپ تکبیر کو ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ کی وہ 4 رگیں ہیں اس گلے کے اندر اللہ رکھی۔ حلقوم ایسی نالی یا ایسا حصہ گلے کا کہ جس کے اندر سانس جاتا ہے یا آتا ہے، یہ نالی کا کٹنا بھی ضروری ہے۔ ایک وہ نالی ہے کہ جس سے جانور چارہ کھاتا اور پانی پیتا ہے، اس کا کٹنا بھی ضروری ہے۔ اور 2 جو نالیاں ہیں خون کی، وہ ان کی دائیں اور بائیں جانب ہے۔ لہذا ان 4 رگوں کا کٹنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ 4 رگیں نہیں کٹیں گی تو آپ کا جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ حلق کا جو حصہ اسلام میں بتایا گیا نا، ہمارے یہاں قصاب بڑی زیادتی کرتے ہیں جانور کے ساتھ۔ وہ تکبیر ڈالنے کے بعد نا یہ منکا توڑتے ہیں۔ حلقہ منکے کا کوئی تعلق نہیں ذبح کے ساتھ۔ آپ یہ 4 رگیں کٹ دیں، آپ وقت دیں، جانور جتنا تڑپے گا، جتنا وہ حرکت میں آئے گا، اس کے جسم سے خون باہر نکلے گا، اس کا گوشت اتنا ہی پاکیزہ اور نفیس اور صاف ہو جائے گا۔ اس لیے یہ 4 رگوں کا کٹ جانا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ 4 نہیں کٹتی، 3 کٹ جاتی ہیں، لہٰذا پھر بھی علماء نے لکھا کہ وہ جانور جائز ہے، لیکن اگر 3 سے کم کٹتی ہیں تو آپ کا جانور حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح جامعہ نعمیہ کے اندر نا ایک جانور آیا تو وہاں کا جو قصائی تھا نا، اس نے مفتی صاحب کے سامنے وہ جانور ذبح کیا۔ وہاں ہمارے مفتی صاحب موجود تھے، تو مفتی صاحب نے دیکھا کہ اس کی رگیں نہیں کٹی، 1 یا 2 کٹی تھی۔ وہ جانور اس طرح سے ذبح کیا تو مفتی صاحب نے یہاں فتویٰ صادر کر دیا تھا یہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت جائز نہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کتنے پیسوں کا جانور لے رہے ہیں، آپ اپنے امام مسجد کو ساتھ لیں، اپنے عالم دین کو ساتھ لیں، تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے کہ کون سی وہ رگیں ہیں کہ جہاں سے چھری کو پھیرا جائے تاکہ وہ رگیں کٹ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کا چارہ بھی باہر نکل آتا،
اس کا خون بھی نکل آتا ہے، پانی بعض کا نکل جاتا ہے، تو یہ لامت ہوتی ہے کہ یہ جانور کی وہ رگیں کٹ کے گئی ہیں، اس لیے وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں حلال اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اور پھر جانور کو ذبح کرنے کے لیے کوشش کریں آپ کے جانور کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ قبلے کی جانب اگر ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر ایسی لوکیشن نہیں، ایسی صورتحال نہیں بنتی، تو اگر دوسری جانور